آپ نے پی ٹی آئی کے جن 4 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ساؤتھ پنجاب کے آپ نے شاہ محمود قریشی کا تذکرہ کیا، میں نے نام نہیں لیا کسی جیلم سے آپ نے فواد چودھری کا تذکرہ کیا، کے پی سے آپ نے پرویز کھٹک کا کیا، اور ہائیبرڈ جس کو آپ نے کہا ہے وہ اسد عمر ہے. تو یہ چاروں آپ نے کہا یہ پی ٹی آئی سے تجویز کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اس وقت عمران صاحب کے سامنے مور لائل دین دا کنگ بن کے ان کی خوشنودی بھی لینا چاہ رہے ہیں اور اندر اندر ان کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں کہ ایک طرف جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فیل ہو گئے، ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، دوسری طرف عمران صاحب کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے تو ہم پہ ہاتھ رکھ دیں. اگر عمران خان ہٹتے ہیں تو ان چاروں میں سے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ان کے کسی ایک کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو وہ زیادہ اچھی سروس کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی تیاری یہ ہے کہ 25 کو پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر مولانا فضل الرحمان جن کا کانٹیکٹ نواز شریف سے اور زرداری صاحب دونوں سے موجود ہے، وہ نو کانفیڈنس کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ابھی یہ کوئی میں نہیں کہہ سکتا قطعیت کے ساتھ، ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں. اور میں پھر یہ کہوں گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ملک کا نظام جو ہے جو بنایا گیا تھا 2018 کے بعد، یہ ٹوٹلی کولیپس ہو گیا. معیشت جو ہے دیوالیہ ہو رہی ہے، عوام دن بدن بپھر رہے ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اس حکومت کو رخصت کر کے نئے انتخابات کرائیں، اس سے ملک بچ سکتا ہے. اور اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اس کی ذمہ داری اس جماعت کی حلیف جماعتوں پر ہے. اگر ان حلیف جماعتوں نے خود کو اس حکومت سے ڈسٹنس نہ کیا تو پاکستان کے عوام کا جو غیظ و غضب اس وقت اس حکومت کے خلاف ہے وہ پورے کا پورا ان پر بھی گرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم اس مہنگائی کا ساتھ دیتی ہے، اس عمران خان کی حکومت کی ناقص کارکردگی کا ساتھ دیتی ہے، اگلے الیکشن میں کراچی میں آپ دیکھیے گا ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، لوگ انہیں مجرم سمجھیں گے برابر کا. اگر انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے، جو آپ کی آخری گفتگو ہوئی تھی ایم کیو ایم سے، اس میں کیا بات ہوئی تھی؟ ان کے لیے بھی ضروری ہے. آپ کراچی گئے تھے؟ جی میں کراچی گیا تھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ سب لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف یہ دیر کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. ایک طرف یہ حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے، دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے حکومت نہ چھوڑی تو ہم بھی اس آگ میں جل جائیں گے. اگر آپ نو کانفیڈنس کرتے ہیں، پیپلز پارٹی ساتھ ہوتی ہے، پی ڈی ایم کا فورم اکٹھا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اور کاف آپ کی طرف آ سکتے ہیں؟ پاسبلٹی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس بات کا زیادہ انحصار اس پہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر سے کس حد تک ڈیسنشن ہے. آپ اس کی آوازیں سن رہے ہیں. نہیں، لیکن نو کانفیڈنس والے دن وہ جو ناراض اراکین پی ٹی آئی کے ہیں وہ اس دن میٹر نہیں کرتے. اس دن آپ کو 172 ان کے الائز کے ساتھ پورا کرنا ہے. یہ ٹیکنیکلی میں نے اس پہ کلیئرٹی لی ہے کہ اگر وہ بندے 8-10 اندر سے ناراض ہیں، جیسے یوسف رضا گیلانی کو 10-15 لوگ ووٹ ڈال آئے تھے ساؤتھ پنجاب سے، کئی اس میں شامل تھے، وہ اس دن نہیں میٹر کرتے. 172 میں آپ کے الائز میٹر کرتے ہیں. 172 ووٹ کے لیے چاہیے. یا آپ نے جو جمع کرانی ہوتی ہے اس سے کم تعداد میں جمع کراتے ہیں. ووٹ صحیح ہے، لیکن جس دن ووٹ ہوتا ہے ووٹ ہوگا اس دن پی ٹی آئی کے اراکین کا ووٹ آپ کو ہیلپ نہیں کرتا. اس دن ان کے اتحادی آپ کو ووٹ کریں تو پھر میٹر کرتا ہے. وہ اس دن ہم نے شو کرنی ہے اور وہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس جو اس وقت حلیف جماعتیں ساتھ دیتی ہیں تو کوئی ایسی اگر کاف اور ایم کیو ایم آپ کا ساتھ دیتی ہیں. آپ کی دونوں جماعتوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے جواب آپ کو کیا دیا؟ دیکھیے ابھی انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. میں نے پھر آپ کو جیسے کہا کہ ان جماعتوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ نہیں آتی تو یہ بھی سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ دفن ہو جائیں گی. لیکن اگر یہ اپنا فیصلہ کرتی ہیں کہ انف از انف، ہم ملک اور عوام کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ نو کانفیڈنس میں اگر اپوزیشن کا ساتھ دیں گی تو کچھ نہ کچھ ان کی سیاست بچ سکتی ہے. اگر ایسا نہیں کیا پھر ہم 23 مارچ کا عوامی مارچ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ عوامی مارچ اتنا خطرناک ہوگا کہ اب ہر بندہ بپھرا ہوا ہے کہ میں نے اس حکومت کو نہیں 23 مارچ ابھی دور کی بات ہے.